میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کبھی بھی شادی نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے ایک پلان بنایا کہ وہ میرے بھائی سے لڑائی کرے گا اور جھوٹ موٹ مر جانے کا ناٹک کرے گا، اور اس کے خاندان والے بدلے میں مجھے مانگ لیں گے اور کسی نوکر کے ساتھ بیاہ دیں گے، لیکن وہ نوکر کی جگہ نکاح کر لے گا۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور میرا نکاح ہو گیا۔ اور پھر جب میں رخصت ہوئی تو مجھے سرونٹ کوارٹر کی جگہ بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر جب شوہر میرے کمرے میں آیا اور اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ماہ نور ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ گھر میں سب مجھے پیار سے کبھی نوری اور کبھی ماہی پکارتے تھے۔ مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ کوئی ذرا سا بھی مجھے ڈانٹ دیتا یا کچھ کہہ دیتا تو سب مجھے مناتے اور آگے پیچھے پھرتے تھے۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے، سب مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ 2 بیٹوں کے بعد اماں کو بہت خواہش تھی بیٹی کی، پر بابا کہتے مجھے بیٹیاں بری نہیں لگتی، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ دادی امی آئے دن پوتی کے لیے دعائیں کرتی، اور پھر میں پیدا ہوئی۔ میرے پیدا ہونے پر پوری حویلی میں ایک جشن منایا گیا تھا۔ میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے، بھائی بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میری ماما کی نصیحتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں گھر بھر کی لاڈلی، بھلا مجھے کیا پرواہ تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ انہی کے اسکول میں جاتی۔ سب ہنستے تھے، پر میں بھی خود کو لڑکا سمجھتی تھی۔ جب کلاس میں لڑکے ہنستے تو میں بھی ساتھ ہنستی۔ مجھے تب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ اسکول والوں نے بابا اور ماما کو کئی بار کہا یہ لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے، اور بابا انہیں کہتے آپ اسے لڑکی نہیں لڑکا ہی سمجھیں، جہاں میری بیٹی کا دل کرے گا یہ وہیں پڑھے گی۔ کچھ دن میں بھائیوں کے ساتھ جاتی رہی، پھر ایک اور اسکول میں جانے لگی۔ میرا وہاں سے بھی دل اکتا گیا، اور انہی دنوں باہر سے میرے چچا اپنی فیملی کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو گئے۔ چچا کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جس کا نام پریشے تھا۔ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی، ہم ایک ساتھ کھیلتے۔ پھر میں نے اسی کے ساتھ اس کے اسکول جانا شروع کر دیا، اور میرے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ میں ہر روز پریشے کے ساتھ اسکول جاتی، ہماری دوستی بہت گہری ہو گئی۔ اسکول سے کالج پہنچ گئی تھی اور ہماری دوستی میں فرق نہ آیا۔ میں نے پریشے کو اپنی بھابھی بنانے کا سوچ لیا تھا تاکہ میری دوست میرے ساتھ ہی رہے۔ کئی بار ماما سے کہا، ماما میری سہیلی بھی تھی، میری ہر بات سنتی، اور میں بلا جھجک ان کو سب بتا دیتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ ماما سے پیار تھا۔ ماما نے کہا ابھی تم دونوں پڑھ رہی ہو، پہلے پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہم تمہارے بھائی سے بات کریں گے، اور جب تمہارا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا پھر شادی کی بات کریں گے۔ ایسے تمہارے چچا انکار ہی نہ کر دیں، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ ان کی کیا سوچ ہے۔ ان کے لیے لڑکی ہو چاہے لڑکا، پڑھا لکھا ہونا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت اہم ہے۔ ان کے لیے زمین جائیداد معنی نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ دنیا کا نکارہ انسان ہے۔ ان کی ایسی سوچ ہے، ایسے ہمیں بھی شرمندگی ہوگی۔ اوپر سے تمہارے بھائی کا دھیان صرف اپنی زمینوں کی طرف ہے، اور تمہیں اپنے بھائی کا تو پتہ ہے کتنا غصے والا ہے۔ امی کی بات بھی صحیح تھی۔ میں کچھ عرصہ اس بات کو بھول گئی، پر میرے بھائی نے تعلیم چھوڑ کر بابا کے ساتھ زمینوں کو دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہمیں پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، یہ سب کام لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو دل بہلانے کو پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی یہی سوچ تھی، لیکن میرا دوسرا بھائی پڑھ رہا تھا اور اس کا رویہ بھی نرم ہوتا تھا۔ وہ بالکل بڑے بھیا جیسے نہیں تھے۔ میں نے گھر میں شور ڈال دیا کہ میری سب سہیلیوں کے بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے، بڑے بھائی کی بھی شادی کر دیں۔ اور میں دادی کو لڑکی کا نام بتانے ہی لگی تھی کہ چھوٹے بھائی عرفان نے کہا بڑے بھائی کو شادی نہیں کرنی، انہیں کوئی جلدی نہیں، پر مجھے جلدی ہے، میرے بچے میرے بنا اداس ہیں۔ اور دادی اس کو ڈانٹنے لگ جاتی۔ دادی نے بے شرم اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیا بھائی کو۔ سب ہنس رہے تھے اور ساتھ حکم دیا کہ گھر میں سب سے پہلی شادی ماہ نور کی ہوگی۔ اب اس کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی کر دیں اتنا اچھا ہے۔ بابا نے کہا ماں جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہماری آج کل ویسے بھی دوسرے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، اور ایک ہی بیٹی ہے میری، میں نہیں چاہتا کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ آپ بھی میرے بڑے بھائی عبید اللہ کو سمجھایا کریں، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں تو اسے سمجھا کر تھک گیا ہوں، پر وہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھے، جوان خون ہے۔ دادی امی نے کہا پریشان نہ ہو، میری بات سنتا ہے، جیسے گھر آتا میں اس سے بات کروں گی۔ ویسے بھی ماہ نور صحیح کہتی ہے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، خود ہی گھر کی طرف دھیان ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کوئی لڑکا ابھی دیکھو، ہم ماہ نور اور عبید اللہ کی شادی ایک ساتھ کریں گے،
اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دادی امی نے مجھے کہا جتنا پڑھنا تھا بس پڑھ لیا، ہم نے کون سا لڑکی سے نوکری کروانی ہے۔ ساتھ ہی بابا کو لڑکا ڈھونڈنے کا حکم دے دیا، جس پر بابا نے تابع داری سے سر ہلا دیا۔ میں اپنا پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، میں تو مزید آگے پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی تھی۔ بہت سے خواب تھے میرے، مجھے تو غصے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر باہر آ گئی تو دیکھا لان میں میرا بھائی عرفان اور پریشے کھڑے ہنس رہے تھے۔ میری آنکھوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ میں عبید اللہ کے ساتھ پریشے کو دلہن بنے دیکھتی رہی، اور کہاں یہ عرفان بھائی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی ہے، وہ بھی رات کے اس وقت۔ پھر اپنے دماغ میں آنے والے فضول خیال کو جھٹک دیا، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی کوئی بات کر رہے ہوں۔ ہمارے اور پریشے کا گھر ساتھ ساتھ تھا، سب کزن میں ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، اور جیسے ہی پریشے نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کیا چل رہا تھا، کہنے لگا تم جاسوسی کم کیا کرو، اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے پہلے پریشے سے پوچھ لینا چاہیے، کیا پتہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، آخر ہم بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں۔ وہ میرے دونوں بھائیوں میں سے کسی کی بھی دلہن بن کر آتی مجھے قبول تھی، کیونکہ مجھے تو پریشے کی شکل میں بھابھی چاہیے تھی۔ اور بالآخر پریشے نے بتایا وہ اور عرفان بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں، اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی بھی کریں گے، پر ابھی بڑوں کی باری ہے، اور اچھا نہیں لگتا ایسے کوئی بات نکلے۔ تم تو ہمارے خاندان کو جانتی ہو، ایسی کوئی محبت والی بات سن لیں تو جان سے مار دیں گے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، ہمیں اتنی آزادی نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اور کہتے ہیں دن خوشی کے ہوں یا غم کے، زیادہ دن نہیں رہتے۔ پر میری زندگی سے میری ہی نادانی کی وجہ سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی تھیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے شادی کے دن ہوا تھا، اور تب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کی سزا آج بھی بھگت رہی ہوں۔ میرے رشتے آنے لگے، دادی ماں اور بابا کو تو کوئی رشتہ پسند ہی نہ آتا۔ امی نے بالآخر تجویز پیش کی کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، بہو گھر آ جائے گی تو رونق ہو جائے گی۔ ابھی ماہنور کا رشتہ دیکھتے رہتے ہیں، جیسے پسند آیا تو شادی کر دیں گے۔ سب اس تجویز پر رضامند ہو گئے، اور بڑے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھائی کی شادی پھپھو کے گھر طے پا گئی، اور میں نے بھائی کی منگنی اور شادی پر اپنا ہر ارمان پورا کیا۔ اور اسی دوران میری ملاقات حیدر ملک سے ہوئی۔ شادی میں ایک دو بار نظر آیا تھا، سننے میں آیا کہ بیرون ملک پڑھا ہے اور اپنے گاؤں میں ہاسپٹل کھولنے کا پلان ہے۔ بہت سی لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جو میں اس کو کئی دن بھول نہیں پائی۔ اور پھر نہ جانے اس نے میرا نمبر کہاں سے لیا، کالز کرتا رہتا۔ اسے شاعری بہت پسند تھی، ہر روز صبح ایک نئے شعر سے ہوتی۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں اس کو جواب دینے لگی، اور یوں 7 ماہ کے عرصے میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ ایک دن چچا میرے رشتے کے لیے آ گئے اور کہا جب تم میری بیٹی لے سکتے ہو تو میری بھی چاہت ہے کہ ماہنور میری حویلی کی بہو بن کر آئے، آخر ایک ہی بتیجی ہے میری۔ سبھی بہت خوش تھے، اور بابا اور دادی امی نے فوراً ہاں کر دی۔ جب مجھے پتا چلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو حیدر کو پسند کرتی تھی، اور میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ کسی کو یہ بات بتا سکتی۔ جلدی سے حیدر کو میسج کیا، اور اس نے آگے سے جو بات بتائی مجھے لگا محبت میرے لیے ساری عمر کا روگ بن جائے گی، اور میں کبھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکوں گی، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمنوں کا بیٹا تھا، جن کا نام سننا بھی ہمارے خاندان والے ایک جرم سمجھتے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال، سب کو لگتا میں اپنوں سے بچھڑ جانے کے دکھ میں رو رہی ہوں۔ سب مجھے ہر روز تسلیاں دیتے، پر میں کسی کو کیا بتاتی، میں تو محبت کر بیٹھی ہوں۔ میری پڑھائی بھی بند ہو چکی تھی، کیونکہ بھائی نے کہا بس بہت پڑھ لیا، ہمارے خاندان میں تم لوگ ہی واحد ہو جو اتنا پڑھ گئے ہو، ورنہ میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں۔ اگلے دن چچا میری شادی کی تاریخ لینے آ گئے، تاکہ بیٹے اور بیٹی کی شادی ایک ساتھ کر دیں، اور مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ بابا نے کہا اچانک کیسے، وہ کچھ دن سوچ کر پھر شادی کی تاریخ بتا دیں گے، آخر گھر کی بات ہے۔ میں نے اسی دن ہمت کر کے امی سے کہا امی میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اتنی بات کی تھی کہ امی نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا یہیں چپ ہو جاؤ، تمہارے منہ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، خبردار جو محبت کا نام بھی لیا تو۔ اور اسی وقت دادی کے کمرے سے پھپھو کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دادی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
ابھی کچھ دیر پہلے اچھی بلی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اچانک ہارٹ اٹیک سے وہ چل بسی۔ ہمارے گھر میں سب سوگواری میں جا چکے تھے، کوئی کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا، سب اداس رہتے۔ دادی سے سب اٹیچ اتنے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کی موت کا۔ میری شادی لیٹ ہو گئی اور مجھے لگا کہ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ حیدر سے کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا جیسے خاندان والوں کو پتہ چلے گا ہمیں مار دیں گے، ہمارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا اور ہم کب تک بھاگتے رہیں گے۔ پھر بابا نے چچا کو میری شادی کی تاریخ دے دی اور مجھے لگا کہ میں حیدر کے بغیر مر جاؤں گی۔ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچتے، بھٹک جاتے ہیں، اور میں بھی بھٹک گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا۔ میں جس لڑکے حیدر کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن ہمارے خاندان والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے ایک پلان بنایا کہ وہ میرے بھائی سے لڑائی کرے گا اور جھوٹ موٹ مر جانے کا ناٹک کرے گا، اور اس کے خاندان والے بدلے میں مجھے مانگ لیں گے اور کسی نوکر کے ساتھ بیاہ دیں گے، لیکن وہ نوکر کی جگہ نکاح کر لے گا۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا اور میرا نکاح ہو گیا۔ اور پھر جب میں رخصت ہوئی تو مجھے سرونٹ کوارٹر کی جگہ بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر جب شوہر کمرے میں آیا اور اس نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو حیدر کا بڑا بھائی تھا جو ذہنی طور پر معذور تھا۔ میری شادی ایک پاگل سے کر دی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب میری ساس آئی، اس نے کہا تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ بیڈ پر بیٹھو، یہاں زمین پر جگہ ہے تمہاری، اور مجھے بازو سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں ان سے حیدر کا پوچھنا چاہتی تھی پر میری ساس چلی گئی اور میرا پاگل شوہر تالیاں بجا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے رخصت ہوتے وقت ایک آنسو نہیں بہایا کہ میری شادی میری پسند کی جگہ ہو رہی ہے۔ میں نے تو چچا کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا، وہ تو مجھ سے محبت بھی کرتا تھا پر میں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس سے کہا میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور آج جو ہوا اس پر میں پچھتا رہی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی اور حیدر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہت مشکل سے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی میری ساس نے میرے اوپر پانی کا جگ پھینک دیا اور کہا مہارانی یہاں ملکہ بنا کر نہیں لائے، اٹھو اور گھر کا کام دیکھو۔ انہوں نے سب کام کرنے والوں کی چھٹی کروا دی اور میں نے اٹھ کر گھر کا کام کیا، جبکہ اپنے گھر تو پانی اٹھ کر نہیں پیتی تھی۔ میں بس ایک بار حیدر سے پوچھنا چاہتی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے نفرت ہونے لگی تھی اس سے، اور وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھ پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا، میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن مجھے بہت بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی تو میری ساس نے کھانا زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگی اب کھا کھانا، اور بد دعائیں دینے لگی۔ ہر روز مجھے ذلیل کیا جاتا اور پاگل شوہر کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ کبھی دل کرتا اس کو جان سے مار دوں۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، دن رات روتی یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیسے اتنی خود غرض ہو گئی کہ اپنے ہی رشتوں کو دھوکہ دے دیا۔ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیتی، پر ایسا نہ کرتی۔ میری ساس اور سسر مجھے دیکھتے ہی بولنا شروع ہو جاتے۔ مجھے گھر کا کوئی بھی کام نہیں آتا تھا۔ میری ساس میرے سر پر کھڑی ہو جاتی، جیسے کوئی کام غلط ہوتا مجھے تھپڑ مارتی، اور مجھے اپنا گھر یاد آتا جہاں کبھی کوئی اونچی آواز سے مجھ سے نہیں بولتا تھا۔ میری ایک نند تھی جو ہر وقت کمرے میں بند رہتی اور قرآن پاک پڑھتی رہتی۔ میں جب اس کو کھانا دینے جاتی وہ سفید لباس پہنے عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک دن ایسے ہی اس کے پاس بیٹھ گئی، اس سے کہا ایک بات پوچھوں، کیا آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہیں؟ جو سلوک مجھ سے ہو رہا ہے، اگر آپ ماں جی اور اپنے بابا سے کہہ دیں تو وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، بے شک مجھے کھانا نہ دیں، بس جانوروں جیسا سلوک نہ کریں میرے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگی اس گھر میں سبھی درندے ہیں، جو ایک انسان تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور میں جو یہاں بیٹھی ہوں تم اکیلی ونی ہو کر نہیں آئی ہو، میں بھی ونی کی گئی ہوں، اور لوگوں سے کہا ہے کہ میں مر چکی ہوں، جبکہ میں اس قید خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ کہنے لگی محبت کی تھی، اور سامنے والا بے وفا نکلا۔ میرے حیدر بھائی نے بھی بہت کوشش کی تھی مجھے یہاں سے نکالنے کی، پر وہ بھی ناکام ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے کس سے محبت کی تھی؟ تو میری نند نے جواب دیا تمہارے بڑے بھائی عبید اللہ سے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو میری نند جس کو سب آپا کہتے تھے کہنے لگی میں بھاگ کر شادی کرنے والی تھی اور تمہارا بھائی آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم دشمنوں کی بیٹی ہو، اور ہم دشمنوں کی بیٹی کو ونی تو بنا سکتے ہیں مگر اپنی حویلی کی زینت نہیں۔
اگر ونی ہو کر آنا ہے تو آ جاؤ۔ اور میں راستے سے واپس چلی گئی، اور جب گھر واپس آئی تو بابا سائیں اور بھیا کو پتہ چل گیا اور اسی وقت میرا نکاح کر دیا۔ بابا سائیں نے کہا تمہیں مار دینے سے بہتر ہے تم روز سسک سسک کر مرو، اور میں روز مر رہی ہوں۔ مجھے اس کمرے سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میری نند رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی یہ روایات، یہ رسمیں کب ختم ہوں گی؟ کب ایک عورت کو اس کی مرضی سے جینے دیا جائے گا؟ آخر کب تک محبت کو گناہ سمجھا جائے گا؟ کب تک محبت کی سزا ملتی رہے گی؟ میرے بھائی نے اچھا نہیں کیا، شاید یہ اسی کی سزا تھی جو میرے ساتھ ایسا ہوا۔ میں اپنی نند سے حیدر کا پوچھنا چاہتی تھی، جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید بزدل تھا، میرا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوگا۔ میرے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیا، تبھی اس نے مجھ سے بدلہ لیا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب میری ساس آئی اور مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ کہنے لگی اپنے شوہر کو سنبھال۔ میرا شوہر جو کھانا سارا کپڑوں پر گرا کر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، اس پاگل کو میرے پلو سے باندھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے کب مرنا تھا، ہر وقت شور کرتا رہتا، اور ایک دن میں نے غصے سے تھپڑ مار دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا سچ میں مر گیا ہے۔ کتنی دیر اس کو ہوش نہیں آیا، اور پھر جا کر اپنی ساس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے کہا آپ کے بیٹے کو ہوش نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے گھورتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ڈاکٹر کو بلوایا، اس نے کہا ڈر کر بے ہوش ہو گیا ہے، اس کا اچھے سے خیال رکھیں۔ اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی کیا کہا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ تو ان کا پاگل بیٹا آ کر میرے بال کاٹنے لگا، کہنے لگا میرے جتنے بال کریں اس کے، اور میں اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ میری ساس نے کہا تم اس قابل نہیں ہو تم پر رحم کیا جائے، اور میری ساس نے میرے بال کاٹ دیے، اور ان کا پاگل بیٹا خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ اور میری ساس نے کہا اگر اسے کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا تمہیں ایسی موت دوں گی تمہارے والدین بھی تمہاری لاش کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ میں ڈرنے لگی تھی، اور پھر اس دن میری ساس نے سزا کے طور پر مجھے بھوکا پیاسا ایک کمرے میں بند کر دیا، اور دوسرے دن دروازہ کھولا۔ مجھے اندھیرے کمرے میں ڈر کی وجہ سے بخار ہو چکا تھا، رنگت پیلی پڑ چکی تھی، پر میں بے بس ہو چکی تھی۔ کوئی بھی میرا لحاظ نہیں کرتا تھا، کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا تھا۔ جس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی، اس کی وجہ سے میں یہ ظلم سہ رہی تھی، اور خود کہیں گم ہو گیا تھا۔ بس ایک بار سامنے آ جاتا تو اس کا گریبان پکڑ کر پوچھتی میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس سے تو اچھا تھا محبت سے مکر جاتا۔ پر اتنے ماہ ہو چکے تھے، حیدر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میز پر اپنی جیٹھانی کا فون دیکھا اور جلدی سے بھائی کو کال کرنے لگی، کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لیں، اور رو رو کر بھائی سے بات کر رہی تھی۔ تبھی میرے جیٹ نے موبائل فون چھین لیا۔ ان سے کہا پلیز بھائی مجھے اپنے بھائی سے بات کر لینے دیں، پر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پیروں میں پھینک دیا۔ کہنے لگا اسے لگام ڈال کر رکھیں، آج ہی اپنے بھائی کو فون کر رہی تھی، ایسا نہ ہو یہاں سے بھاگ ہی جائے۔ اس کے خاندان والوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بہت کم ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے اس کے خاندان والوں کا نام و نشان ہی مٹا دوں۔ میں ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، ان سے معافی مانگ رہی تھی، اور تبھی میرا پاگل شوہر سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون نکلنے لگا۔ میری ساس اور سبھی اس کی طرف بھاگے، اور جیسے میں پاس کھڑی ہوئی میری ساس مجھے دھکے دینے لگی، کہنے لگی تمہارے خاندان والوں کا دل نہیں بھرا ہمیں تکلیف دے کر؟ پہلے میری بیٹی کی خوشیاں کھا گئے، میں چپ رہی، پھر میرے بیٹے حیدر کو جان سے مار دیا، اور اس کے بدلے میں تمہیں بیچ دیا۔ مجھ پر بجلی گری تھی، مجھے ایسا لگا میں غلط سن رہی ہوں۔ میں نے کہا ماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، حیدر کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم حیدر کو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تمہارے بھائی نے اسے جان سے مار دیا۔ کیا ملا تم لوگوں کو؟ میری بد دعا ہے تم لوگوں کو، تم کبھی سکون سے نہ رہ سکو، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے۔ تمہارے خاندان والوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور اپنے شوہر کو کہنے لگی چھوڑ کے آئیں اسے اس کے باپ کے گھر، اور ان لوگوں کو بتا کر آئیں ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے، مجھے پھر ہی سکون ملے گا۔ اور میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، ان سے کہا ان سب کو کچھ نہ کہیں، آپ نے مجھے مارنا ہے مار دیں، اس جرم کی قصوروار میں ہوں، میرے خاندان والوں کو چھوڑ دیں۔ میرا جیٹھ مجھے ٹھوکر مارتا ہوا چلا گیا، اور میں چیخ چیخ کر رونے لگی، خود کو خود ہی مارنے لگی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ حیدر کیسے اس دنیا سے چلا گیا؟ میں تو سمجھی تھی اس نے ناٹک کیا مرنے کا، پر بھائی نے اسے سچ میں مار دیا۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، میں اندر سے مر چکی تھی، اب کسی کا ظلم مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتا تھا۔
روز مجھ سے جانوروں جیسا سلوک ہوتا اور میں آدھی رات کو حیدر کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگتی ہوں۔ میرے دل میں، میری روح میں آج بھی اس کی محبت بستی ہے اور میں بس انتظار میں ہوں مجھے کب موت آئے گی، کیونکہ میری موت ہی مجھے اس ظالم سماج کی رسموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ اپنی 9 چیزیں کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے آپ کو شاید فائدہ دیں یا نہ دیں، مگر نقصان ضرور دے سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ نمبر 2، اپنے دل کا بھید، یعنی اپنے دل کا راز کبھی کسی کو مت بتانا، کیونکہ اگر خوش ہو تو لوگ تم سے جیلس ہوں گے، اور اگر غمگین ہو تو لوگ تمہاری مدد تو شاید ہی کریں مگر مذاق ضرور بنائیں گے۔ نمبر 3، اپنی کمائی۔ آپ کیا کماتے ہو، آپ کی جیب بھری ہوئی ہے یا خالی ہے، یہ سب باتیں صرف اور صرف آپ خود ہی جانتے ہو، کیونکہ اگر آپ سب کو بتائیں گے کہ آپ کتنا کماتے ہیں تو لوگ اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر تو آپ نے ان کی مدد کر دی تو بہت اچھا، ورنہ رشتہ ختم ہی سمجھیں۔ اور اگر آپ کم کماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی تو اتنی کمائی نہیں ہے تو لوگ آپ کو وہ عزت نہیں دیں گے جو آپ کو ملنی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ عزت پیسے والوں کو ہی دی جاتی ہے، جو ایک تلخ حقیقت ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کی باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی دوسرا رازدار نہیں بن سکتا، چاہے آپ کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کسی دوسرے کو رازدار بنائیں گے تو آپ خود ہی اپنے رشتے کو ایک ایسے موڑ پر لے جا رہے ہیں جہاں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 5، امانت کی بات۔ اگر کوئی آپ کا اپنا ہو یا چاہے کوئی غیر ہو اور اس کا کوئی راز یا کوئی بھی بات آپ تک پہنچ جائے تو بجائے اس کے سب کے سامنے اسے بیان کیا جائے، بلکہ ایسے اس کا پردہ کریں اور اس کی حفاظت کریں جیسے اپنے راز کی کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے دوست کا راز۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو تو آپ کا پورا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے راز کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کریں۔ نمبر 7، سفر کی سمت۔ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں یا جانے کا ارادہ ہو تو اسے خود تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ جہاں ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 8، اپنی پوری طاقت۔ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کے بازوؤں میں کتنا زور ہے، یا کسی بھی معاملے میں اگر طاقت رکھتے ہیں تو اسے خود تک ہی محدود رکھیں اور وقت پڑنے پر ہی اسے ظاہر کریں۔ نمبر 9، اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات ایسے ہے کہ جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اللہ پاک کی راہ میں دیں سچے دل سے دیں اور کبھی پچھتائیں نہیں۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہیں۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، سو ماننا سیکھیے، جھکنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ جب روح سے رشتہ جڑ جائے تب چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔